میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو پروگرام میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری حامد محمود قادری صاحب، جن سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ قاری صاحب، آپ نے اسکول کے زمانے کے حوالے سے بات کی، بچپن کے حوالے سے بات کی۔ اب ہم آتے ہیں نعت خوانی کی طرف۔ نعت خوانی آپ نے ماشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد شروع کی ہے۔ نعت کسی سے سیکھی، کسی سے رہنمائی حاصل کی، یا نعت بھی خود ہی شروع کر دیا آپ نے؟ اسے میں محض اللہ کا فضل و کرم کہوں گا، اور آپ کو سن کے بھی حیرت ہوگی، اور یہ کوئی تکبر کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی کہ میرا ان دونوں شعبوں میں کوئی استاد نہیں ہے۔ یہ یعنی کہ انہوں نے میری قرت پہ جو مطلب تعلیم دی انہوں نے، لیکن اس کے بعد جب جس طرح تقریبات میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا، وہ مختلف انداز کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سخت مشق کی یعنی کہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سنا کرتا تھا، اور ان کو آئیڈیل بنا کے آپ نے؟ ان کو میں نے آئیڈیل بنا کے، اور پھر میں نے بعض جگہ تو انہی کے طرز پر میں نے وہ جو سورہ فاتحہ وہ پڑھتے ہیں، اور جو قرآن پاک کی بعض صورتیں وہ پڑھتے ہیں مخصوص لحن میں نے اس کو بھی شروع کر دیا تھا۔ پھر وہ میں نے ترک کیا۔ بہرحال اس میں خاصی یعنی کہ آپ مشق کرنی پڑتی ہے آپ کو، اور بڑا ایک ساتھ یہ تو بات ہے قرت کے حوالے سے۔ نعت خوانی کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے۔ نعت خوانی میں بھی میں سن کر جو ہے نا میرے دل میں شوق پیدا ہوا۔ البتہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی جو نعت ہے الصبح بدا من طلعته، ماشاءاللہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میں گھر کی محفلوں میں مجھ سے گھر والے وہ نعت سنا کرتے تھے۔ اور ہمارے ناظرین اگر سننا چاہیں آپ سے تھوڑی سی، آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں یہی ماشاءاللہ۔ عبد الشریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته اللہ 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 فاقوا الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی خاندان میں، آپ کے گھر میں کوئی دوسرا شخص بھی ہے جو قرات اور نعت خوانی کی طرف آیا؟ بالکل نہیں، آپ پہلے آدمی ہیں؟ میں پہلا ہی ہوں، اور یعنی کہ اپنے پوری خاندان میں پہلا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عادت سے نوازا، اور جو مجھے ایوارڈ اس سلسلے میں ملا، وہ تو ہم بات کریں گے ایوارڈز کی ابھی آپ سے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ پہلے آدمی ہیں، کوئی انسپائریشن ہوئی آپ کی فیملی میں؟ کوئی دوسرے طرف آیا پھر اس کے بعد؟ نہیں، کوئی نہیں۔ اچھا، آپ کی اولادوں میں سے، بچوں میں سے بھی کوئی ایسا؟ چھوٹا بیٹا ہے، وہ ابھی 2.25 سال کا ہے، لیکن اس میں کچھ جوش و خروش دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، وہ یعنی کہ اب خود سے بڑھ کے وہ ہاتھ ہلا کے، اور وہ جب کوئی نعت میں کہیں پڑھ دوں تو وہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کے مجھے یعنی کہ دیکھنے لگتا ہے غور سے، پھر وہی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نعت خوانی اور قرت دونوں شعبوں سے وابستہ ہوں، دونوں شعبوں میں کامیابی بھی ان کو نصیب ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا ہو۔
آپ بھی ان میں سے ایک ہیں. آپ نے جن مشہور نعت خواں کی قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی بات کی ماشاء اللہ سے جی وہ بھی ان میں شامل ہیں اور بہت اچھی خوبصورت میٹھی آواز ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بتائیے کہ ان دونوں شعبوں میں کام کرتے ہوئے آپ کو کل میں اور آج میں کیا فرق محسوس ہوا, گزرے ہوئے کل میں اور آج میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ان دونوں شعبوں کو بیک وقت ساتھ لے کر چلنے سے کامیابیاں تو بہت آپ کے قدم چومتی ہیں اور آپ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ نعت خوانی کا جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے وہ پچھلے جو مروجہ ہماری جو انداز سے تھوڑا مختلف ہو گیا, مختلف ہو گیا, جبکہ قرت کو آپ کوئی چینج نہیں کر سکتے اور نہ دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا انداز ہے, رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر, اور جس طرح اس کے شرائط و ضوابط ہیں اس کے اندر رہ کے آپ کو اس کی تلاوت کرنی ہے. لیکن رجحان میں کچھ اضافہ نہیں ہوا ہے گزرے ہوئے وقت کے مقابلے میں آج کل؟ رجحان میں تو بہت اضافہ ہوا ہے, بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور میں آپ کو اس کی ایسی مثال دوں کہ پہلے یوں تھا کہ کوئی کسی غریب کا بچہ وہ اسکول افورڈ نہ کر سکتے تھے تو انہوں نے بٹھا دیا مدرسے میں کہ بھئی اس کو ذرا حفظ کروا لیتے ہیں. لیکن آج یہ بات نہیں, آج صاحب ثروت لوگوں کے بچے ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم اور حسن خلق کی طرف بھی ان کی توجہ ہے. اس سلسلے میں مختلف کالجز میں, اسکولز میں اور مختلف چینلز میں حسن خلق و نعت خوانی کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں, جہاں ہمیں بلایا جاتا ہے تو وہاں ذوق و شوق دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. آپ خود ذاتی طور پر ان دونوں شعبوں میں یا ان دونوں شعبوں کے علاوہ ان میں سے کسی ایک شعبے کے لیے کیا کوششیں کریں اس کی ترویج کے لیے؟ ویسے تو میں سچی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی کوشش نہیں کی, لیکن میرے دل میں گزشتہ ایک دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے اس سلسلے میں بات کی کسی اکیڈمی قائم کرنے کے بارے میں. تو ابھی تک کوئی صرف زبانی یعنی کہ جمع خرچ ہے, لیکن دل میں یہ نیت ہے کہ قرأت و نعت خوانی کے حوالے سے ایک اکیڈمی ایسی قائم کی جائے جس میں ایسے حفاظ بچے یا ایسے نعت خواں بچے جو پرائمری یعنی کہ اس میں انداز میں نعت خوانی کر رہے ہیں ان کو ایک جگہ ملے, اور جہاں ہم جاتے ہیں مقابلوں میں یا کسی محفل میں تو وہاں ان بچوں کے والدین ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی اکیڈمی ہے یا جہاں ہم ان کو بھیج سکیں, سیکھ سکیں, ہمارا بچہ چاہتا ہے کہ وہاں کچھ سیکھے, یا اپنے گھر کا ایڈریس دیجیے. اب ظاہر بات ہے مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ ٹائم نہیں دے سکتے اپنے گھر میں بچوں کا, یہ تو یہ کہ ایک دل میں امید, ایک دل میں کرن ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, ایک سے زائد ایسے ادارے ہونا چاہیے, کچھ ادارے ہیں بھی ہمارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ناظرین یہاں پھر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور تھوڑی سی دیر کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں, دوبارہ گفتگو کریں گے حافظ قاری حامد محمود قادری صاحب سے. تیرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ